وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ. بچوں کی تربیت اور بچوں کی صحت کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں تو ایک اہم اصول جو ہمیں قرآن سے پتہ چلتا ہے، کھانے کے معاملے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں خاص طور پہ بتایا کہ حلال اور طیب کھایا جائے. جب ہم معاشرے پہ نظر ڈالتے ہیں تو کیا نظر آتا ہے کہ ہر دوسرا انسان ایک چیز سے تنگ آیا ہوا ہے، اور خاص طور پہ والدین، اور وہ ہے جنک فوڈ. آج ہم دیکھیں گے کہ اپنی زندگی میں سے اور اپنے بچوں کی زندگی میں سے یہ جنک فوڈ ہم کیسے نکال سکتے ہیں. اس سلسلے میں ہماری ایک بہن ساتھی موجود ہیں، جو چیزیں انہوں نے گھر میں ٹرائی کی، جو کامیاب چیزیں ہوئیں، وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی عائشہ، کیا حال ہیں آپ کے؟ اللہ کا شکر، بالکل. اور آپ کے ساتھ ہیں آپ کی بیٹی آئرہ. کیا حال ہے آئرہ آپ کے؟ ٹھیک. اچھا، کیا لگتا ہے، کیسا لگتا ہے جنک فوڈ؟ جب ماما کہیں چلو چل کے کہیں سے برگر کھاتے ہیں، پیزا کھاتے ہیں، مزے کا لگتا ہے. اور اگر ساتھ فزی ڈرنک مل جائے کوئی تو مزے کا لگتا ہے. اور مزے کا لگتا ہے. جب ماما کہتی ہے نا کہ گھر کا کھانا کھاؤ اور آپ کو بازار کا اتنے مزے کا کھانا مل رہا ہوتا ہے، تو گھر کا کھانا کیوں نہیں اچھا لگتا؟ کیونکہ وہ توری نہیں اچھی لگتی، کیونکہ توری نہیں اچھی لگتی، اسی لیے گھر کا سارا کھانا انہوں نے ریجیکٹ کر دیا ہے. عائشہ، آپ مجھے بتائیں گی کہ دیکھیں یہ اس وقت گھر کا مسئلہ ہے. میں ایز اے ڈاکٹر بھی جب مریضوں کو اپنے چیک کرتی ہوں تو میں ان کو کہتی ہوں کہ اگر آپ، جب تک بچہ آپ کے کنٹرول میں ہے نا، آپ 100% اس کو جنک سے روکیں گی نا، تو آگے جا کے وہ کچھ نہ کچھ ضرور لے لے گا. اس وقت آپ دیکھیں ہمارے میڈیکل سٹورز، ہماری عام کریانہ سٹور، ہمارے پکنک سپاٹس، ہماری یعنی جتنی پبلک پلیسز ہیں، اسکول کی کینٹینز، ہر جگہ جنک بھرا ہوا ہے. اچھا، آپ اپنے گھر سے کسی حد تک اگر نکال بھی دیتے ہیں تو آپ دیکھیں آپ کسی اور کے گھر ملنے جاتے ہیں، انہوں نے بھی بہت سی ایسی چیزیں جنک والی رکھی ہوتی ہیں جو کہ ہمارے بچے کھاتے چلے جاتے ہیں. حالانکہ پوری دنیا میں اس وقت خاص طور پہ اس پہ بات ہوتی ہے کہ ان کے اثرات کتنے برے ہیں جو کہ بچوں تک جا رہے ہیں، لیکن ہم اس چیز کو روک نہیں پا رہے. کیا کیا جائے؟ دیکھیں، چیریٹی بگنز ایٹ ہوم. آپ کو گھر پہ پہلے فکس کرنا ہوگا. میرے لیے تو یہ جرنی بہت ہی ڈیفیکلٹ تھی اور بہت ہی چیلنجز سے بھرپور تھی. اچھا. کیونکہ میں خود بہت زیادہ بہت جنک کھایا ہے میں نے. اچھا، ٹھیک ہے. اور وہ ایک ایسی عادت تھی جو آپ پیرنٹنگ شروع کر دیتے ہیں، لیکن آپ یہ نہیں دیکھتے کہ آپ بچے کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی یہ فزی ڈرنکس ہیں، آپ نے ان کو ہاتھ نہیں لگانا، اوپر رکھیں یہ ماما پیتی ہیں یا یہ بابا پیتے ہیں. یہ ان کے لیے تو ٹھیک ہے کیونکہ وہ بڑے ہو چکے ہیں، لیکن آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے. آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے. تو پہلی آپ نے بنیادی غلط ڈال دی. آپ نے بچے کو یہ بتایا کہ کچھ چیزیں ہیں جو پریویلیجز ہیں وہ شاید اسپیشل لوگوں کو ملتی ہیں. مثلاً کئی دفعہ بچے اسکول سے آ کے بھی کہتے ہیں کہ ہماری ٹیچر نے اتنا لمبا ہمیں لیکچر دیا، کلاس میں سمجھایا کہ جنک فوڈ اچھی نہیں ہے، ہمیں لنچ باکس پہ بھی کہا کہ جنک فوڈ نہیں لانی، لیکن ماما وہ میں نے دیکھا تھا کہ وہ جو اپنے سٹاف روم میں تھی تو وہ کچھ جنک چیزیں جو تھیں، چٹنیاں اور سموسے اور کیا کچھ ڈال کے کھا رہی تھی. بالکل صحیح. تو وہ رول ماڈلنگ سب سے امپورٹنٹ ہے کہ سب سے پہلے پیرنٹس شوڈ پریکٹس what they're preaching. ٹھیک ہے. تو یعنی یہ صرف پریکٹسز جو ہیں صرف یہی نہیں ہے کہ ان کے سامنے نماز پڑھتے نظر آئیں، ان کے سامنے عبادات کرتے نظر آئیں، غصہ کنٹرول کرتے نظر آئیں، کھانے پینے کے معاملات میں بھی یہ چیز نظر بہت ضروری ہے کیونکہ ہمارے جسم کا بھی ہمارے اوپر حق ہے، اور اگر ہم اس کو پورا نہیں کر رہے ہیں، اس کو غلط قسم کی چیز دے رہے ہیں، تو پھر ایونچولی ہماری باڈی وہی بن جائے گی جو بالکل صحیح بات ہے. اچھا، لیکن یہاں پہ میں ایک اور چیز پوچھنا چاہوں گی آپ سے کہ چلیں بچے کو آپ نے روک دیا، آپ نے گھر میں بھی تھوڑا سا بتا دیا کہ یہ فزی ڈرنک ہے، یہ کولڈ ڈرنک ہے، یہ آپ نے نہیں پینی، بس ختم ہوگی بات، ہم نے نہیں دینی ایک دوسرے کو. مہمان آ گئے، اب آپ کی دعوت ہے تو آپ کے تو مہمان ناراض ہو جائیں گے کہ آپ نے کوئی فزی ڈرنک نہیں رکھی ہوئی. مہمان آتے تھے اور فزی ڈرنکس نہیں ہوتے تھے، کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، تو شروع میں تو انہوں نے اپنے ساتھ لانا شروع کر دیا کہ بھئی تمہارے گھر تو ملے گا نہیں، وہ خود لے کے آتے تھے. لیکن اور میرا خیال میں وہ پھر آپ کے بچے زیادہ ڈال کے پی لیتے ہوں گے کہ شکر ہے فلاں گیسٹ بہت اچھا ہے وہ لے آیا ہے. جو چیلنجز ہیں اس میں ایک بہت بڑی چیز یہ کہ آپ شروع میں کوئی چیز بند کریں گے، وہ کوئی بھی کینڈی ہو، کچھ بھی چیز ہو، تو بچہ کہیں اور دیکھے گا تو اس میں ایک آپ کو نظر آئے گا کہ ایک مطلب وہ جتنا لے سکتا ہے وہ بہت زیادہ لے گا اور وہ بہت امبیرسنگ ہوتا ہے. لیکن اٹ ڈائز آؤٹ
اور ہم نے تو سائنٹیفک ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھا. ٹھیک ہے. وہ یہ کہ بچے فزی ڈرنکس پیتے جا رہے ہیں ہم نے بڑوں نے بند کر دیے. پھر ایونچولی ہم نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا, فزی ڈرنک لیا اور اس کے اندر ایک چکن کی ایک ٹانگ ڈال دی. ٹھیک ہے. اور اس کو 1 ہفتے کے لیے چھوڑ دیا. وہ جتنا ایواپوریٹ ہوتا تھا بھر دیتے تھے. تھوڑے دنوں بعد 4 دن بعد جو میرے 3 سال کے ہیں چھوٹے, انہوں نے کہا کہ اس میں سے تو بہت بو آ رہی ہے اور یہ تو مجھے لگ رہا ہے کچھ خراب ہو رہا ہے. 1 ہفتے بعد ہم نے اس کو نکالا تو وہ سافٹ ہو گئی تھی اور وہ بلیک تھی اینڈ اٹ واز اسٹنکنگ. تو اس سے یہ ہوا کہ اب ہم باہر بھی جائیں تو وہ 2-4 گھونٹ ضرور لیں گے, لیکن پھر وہ کہیں گے اگر میں نے یہ زیادہ پیا تو میں تو اندر سے بلیک ہو جاؤں گا اور بو آئے گی اور پھر ہم کیا کریں گے. تو وہ کم ہو گئی چیز اور وہ انشاءاللہ آگے جا کے بھی وہ ختم ہو جائے گی, کیونکہ اب یہ ایک یعنی یہ بات ہے کہ ایک ڈائریکشن میں لوگوں کی گاڑی جا رہی ہے فل سپیڈ, تو اس کو تھوڑا سا ختم کرنے کے لیے ذرا سپیڈ سلو کریں گے, پھر آہستہ آہستہ رخ موڑیں گے کہ ایک صحیح ڈائریکشن پہ چل سکیں. اور آج کل کے بچے کو آپ کو بہت لاجیکل ایگزامپلز دینی ہوتی. بالکل صحیح بات ہے. آپ ایک حتمی فیصلہ نہیں دے سکتے. اور آپ دیکھیں جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے ہیں وہ ایک اگلی بات کر دیتے ہیں فوراً, وہ کہتے ہیں حرام تو نہیں ہے نا, یہ حرام تو نہیں ہے, لیکن وہ یہ نہیں سمجھتے کہ اس کی وجہ سے ہی ہماری شخصیت پہ جتنے برے اثرات ہو رہے ہیں. تو صحت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے پاس بہت بڑی امانت ہے جس کو ہم نے ٹھیک طریقے سے پورا کرنا ہے. آئرہ, جب آپ کو گھر میں بھوک لگتی ہے نا, جیسے آپ کچھ کھانے کو دل چاہتا ہے, لنچ باکس اپنا بناتی ہیں, تو اس میں کیا رکھ کے کھاتی ہیں؟ لنچ باکس نہیں بناتی, ماما ٹیبل پہ کچھ دیتی. کیا دے دیتی ہیں ماما؟ آج اسنیک میں دودھ پیا تھا اور ایک بنانا کھایا. دودھ پیا تھا اور بنانا کھایا تھا. دودھ مزے کا لگتا ہے, آرام سے پی لیتی ہیں. میں نے عائشہ کچھ ماؤں کو ایسے دیکھا ہے کہ وہ بہت زیادہ کہتی ہیں بار بار کہ بچہ دودھ پیے, بچہ دودھ پیے. میرے پاس بھی کئی دفعہ لے آئیں گی, کوئی ایسی دوائی دے دیں کہ ہمارا بچہ سے ہی کھانا پینا شروع کر دے, دودھ پیے. اور میں اکثر بتاتی ہوں کہ اس دوائی کا نام ہے محنت. تو یہ آپ نے اس کو کیسے عادت ڈال لی کہ یہ آرام سے دودھ پی رہی ہے اور بہت خوشی خوشی کہہ رہی ہے؟ یہ ہماری 2 سال کی سٹرگل ہے, کیونکہ یہ جب بچپنے میں جب وین ہوئی تھی تو یہ دودھ پہ وین نہیں ہوئی تھی, یہ لسی پہ ہوئی تھی. اچھا. کیونکہ یہ دودھ نہیں پیتی تھی. اچھا. تو پھر ہم نے اس کو شروع میں بچپن میں دہی کھلایا, روز دودھ کے بجائے دہی یا لسی دیا جاتا تھا. اور اس کے بعد پھر طریقے سے کبھی شہد ڈال کے, کبھی چاکلیٹ پاؤڈرز ڈال کے, کچھ نہ کچھ کر کے اب 2 سال میں ہم اس پہ آ گئے ہیں کہ وہ فریج سے خود دودھ نکالتی ہیں, ڈالتی ہیں اور اسی طرح سادہ پی لیتی ہیں. اچھا. تو محنت تو بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. محنت, اور پھر آپ بچے کو بار بار بتائیں کہ اس کا فائدہ کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ اللہ نے بنایا ہے تو یہ آپ کے لیے اچھا ہے, اور جو چیز اللہ نے نہیں بنائی اس کو سوچ سمجھ کے استعمال. اچھا, آپ نے یہ ہمارے سامنے کچھ آپ پلیٹرز بھی بنا کے لائیں گے, کیونکہ بچے نا کئی دفعہ اٹریکٹ اس چیز سے ہوتے ہیں کہ جب وہ کسی ریسٹورینٹ میں یا کہیں باہر کھاتے ہیں تو انہوں نے بڑا سجا کے سارا جنک رکھا ہوتا ہے. وہ بچوں کو میں نے دیکھا بہت اپیل کرتا ہے. لیکن ہم جب ان کو کچھ کھلانے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ ہوتا ہیلدی ہے, لیکن ہمارا انداز جو ہے ان کو دینے کا وہ نہایت بھونڈا قسم کا ہوتا ہے, تو اس سے بھی میں نے دیکھا کچھ فرق پڑتا ہے. بہت فرق پڑتا ہے جی. اب ایک تو میں نے بھی اپنے بڑوں سے ہی سیکھا, وہ یہ کہ آپ جب آلٹرنیٹیو دے رہے ہیں تو آلٹرنیٹیو آپ اس طرح دیں کہ بھئی آپ اگر وہاں پہ ببل گم کھا رہے تھے تو یہ اب انجیر ہے. اچھا. اب انجیر جو ہے وہ چبانے میں آپ کو اسی طرح کی لگے گی, یہ اللہ میاں کی ببل گم ہے, یہ اللہ نے بنائی ہے, تو آپ اس کو کھائیے. پھر جیسے بلکہ مجھے بہت اچھا لگا کہ ابھی جب ہم پروگرام کے لیے بیٹھ رہے تھے تو آئرہ نے آتے ہی جمپ لگا کے آپ کے رکھتے ساتھ ہی ایک انجیر اٹھائی اور منہ میں ڈال لی. بالکل. تو کئی بچے ایسے ہوں گے جنہوں نے شاید یہ انجیر کبھی دیکھی ہی نہیں ہوگی, یا سوچیں گے کہ یہ کیوں, اس کی جگہ کوئی کینڈی ہوتی, کوئی چاکلیٹ ہوتی. ٹھیک ہے. پھر کینڈی ہم کہتے ہیں, اور اس چیز کو ہمیشہ ہم کرتے ہیں کہ جی ایک پرائزڈ پوزیشن ہے, یہ کرو گے تو کینڈی ملے گا. تو آپ ان کو کینڈی کا نہیں کہ آپ کے اللہ میاں اللہ تعالیٰ کی کینڈی ہے. اور کینڈی بھی اس لیے اگر آپ اس کو پھل کہتے رہیں گے کچھ بھی تو وہ آلٹرنیٹیو ان کو نہیں لگ رہا نا. ٹھیک ہے, سمجھ آ رہی ہے. وہ کینڈی, یعنی آپ دیکھیں کہ یہ جو انگور ہے یہ ایک کسی بھی کینڈی کی طرح ہی ہے, یہ کسی ٹافی گولی کی طرح ہی جیسے بچے کھاتے ہیں, اور اس کے اندر جو وہ ذائقہ ہے وہ اس قدر اچھا ہے جو کہ آپ کو جا کے پوری بھرپور لذت دے رہا ہے. جی بالکل. میٹھا بھی اتنا ہی ہے, دیکھو کینڈی کھاتے وہ بھی میٹھی ہوتی ہے, یہ بھی میٹھی ہوتی ہے. اور کھجور, بالکل کھجور سنت بھی ہے, صحت کے لیے بہت اچھی ہے. اور بچے, یہ بھی بچے بہت محنت سے 2 سال میں آپ کو عام بتا رہی ہوں, 2 سال کے تھے میرے بیٹے اس وقت شروع کیا, وہ 4 کے ہیں تو وہ کھجور کھا لیں. اور آپ دیکھیں کہ تہنیک کے لیے بھی کھجور کے لیے کہا گیا استعمال کرنے کے لیے نا. آج کل ہم پتہ نہیں کس کس قسم کی کمرشل گھٹیاں استعمال کرنا شروع ہو گئے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم وہ سنت پوری کر رہے ہیں. تو
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں شروع سے ہی ایک ہیلدی چیز دینے کے لیے بچے کو کہا. اس میں کیا نظر آ رہا ہے؟ ساری یہ تو سبزیاں نظر آ رہی ہیں. جی تو اب سبزی بچے جیسے خالی نہیں کھا رہے تو یہ اس کے ساتھ ایک ڈپ بنا لی, بالکل سادہ سی ہے. اچھا. اور اس میں بھی کوئی ایسا جنک نہیں ڈلا ہوا. ملائی سب کے گھر ہوتی ہے, دہی سب اور ملائی ہم چاہتے بھی ہیں کہ بچے لیں, بچے کھائیں, جو عام طور پہ دودھ میں کیا چھان اس دی کو جاتی مطلب ہے. یعنی کہ اس سے لگا کے آپ بچے کو فنگر فوڈ ہے وہ بہت شوق سے کھا لے گا. اور میں نے اکثر نوٹ کیا ہے کہ بچے اگر آپ ان کو سبزی دیتے ہیں نا, کچی سبزی, بہت شوق سے کھاتے ہیں. شوق سے کھاتے ہیں. ہم نہیں دیتے کئی دفعہ. گمز کے لیے اچھا ہوتا ہے, جیسے پرانے زمانے میں گنے بالکل گنے سے جاتے تھے, تو وہ اب نہیں ہوتا ہے, وہ بہت اچھا ہوتا ہے. یہ آپ نے رس گلے رکھے ہیں؟ یہ لگتے رس گلے ہیں جس کی وجہ سے اٹریکٹڈ بہت ہوتے ہیں بچے اس سے. یہ گرما ہے. اچھا. اور گرمے کی وہ سکوپ سے نکال کے یہ بھی بچے, آپ کا جو 1.5-2 سال کا بچہ ہوگا وہ ہاتھ میں پکڑے گا اور اس کو کھا لے گا. ہاں ویسے آپ کہتے رہے, کئی دفعہ مائیں آ کے کہتی ہیں مجھے کہ بچے پھل نہیں کھاتے, تو میں اکثر ان کو یہ کہتی ہوں کہ آپ کاٹ کے کہیں رکھ دیں اور آپ دیکھیں بچے تھوڑی دیر میں کھائیں گے. لیکن یہ کہ یہ آپ کا جو انداز ہے پریزنٹ کرنے کا, یہ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت ہے کہ بچے جو ہیں اس کو کھائیں اور اس کو انجوائے بھی کریں. ہاں کیونکہ بچوں کے لیے پریزنٹیشن بہت میٹر کرتی ہے. اچھا, اور کچھ آپ ایسی ٹپس دینا چاہیں گی؟ جیسے کئی دفعہ ہوتا ہے کہ مثلاً آپ کسی کام کے لیے بازار گئے ہیں, بچہ آپ کے ساتھ ہے, اب اس کو بھوک لگ گئی, اور اب اس کو بھوک لگ گئی ہے, اب جس مارکیٹ میں بھی آپ پھر رہے ہیں وہاں پہ تو وہ جنک ہی مل رہا ہے, اب آپ وہ کیسے کریں گے اس سے کنٹرول؟ اگر تو ایک عادت ہے کہ جہاں کیلا مل جائے, کیونکہ وہ بند ہوتا ہے, دھونا نہیں پڑتا, کچھ نہیں ہوتا, تو وہ ہو جائے بہت اچھا ہے. اگر وہ نہیں ہو پا رہا, ٹائم ایسا ہے, تو آپ کو نان کی دکان کہیں بھی مل جائے گی. آپ بچے کو ایک نان دلا دیں, سارے بچے شوق سے کھا لیں گے. اگر کچھ نہ ہو تو ایسا نہیں ہے کہ بچے نہیں کھاتے, اس کا ہم نے بہت کم کر دیا ہے کہ بہت کبھی یا یہ کہ جیسے ایک زمانے میں ہم لوگ پکنکس پہ جاتے تھے تو اپنی پکنک باسکٹ بنا کے لے جاتے تھے, اب ہم یہ کرتے ہیں کہ خالی ہاتھ چلے جاتے ہیں جہاں بھی جاتے ہیں, اور پھر وہاں پہ پریشان ہوتے رہتے ہیں کہ بچے کو کیا دیں, کیسے کریں, کیا کریں. جی تو ایک تو تیاری ذرا سی پری پلاننگ چاہیے ہوتی ہے. پانی آپ کے پاس گاڑی میں ضرور ہونا چاہیے, ایک آدھی ایسی چیز ضرور ہونی چاہیے. اگر کچھ نہیں ہو, مجبوراً کھانا پڑے تو پھر. اچھا عائرہ, مجھے ایک بات بتائیں, آپ کی ماما نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ آپ نے فیزی ڈرنک نہیں لینی, جنک نہیں کھانا, دیکھو اتنے مزے مزے کی چیزیں یہ آپ کھائیں گی, دودھ پئیں گی. اب آپ کے گھر میں نا کوئی اور آ جاتا ہے, آپ کی نانو آ جاتی ہیں, آپ کی دادو آ جاتی ہیں, کوئی چاچا ہیں, کوئی ماموں ہیں, کوئی خالہ ہیں, وہ آ کے آپ کو نا ڈھیر سارا جنک لے آتے ہیں اتنے بڑے پیک میں, تو کیا کریں گی؟ کسی اور کو دے دیں گی. کسی اور کو دے دیں گی؟ ہاں, کس کو دیں گی؟ دوست کو. دوست کو دے دیں گی, تو وہ دوست جنک کھائے گی تو اس کو خراب ہو جائے گی, پھر کیا کریں گی؟ ماما سے پوچھتی ہیں کبھی کہ ماما کیا کروں اس جنک کا؟ نہیں. ماما سے نہیں پوچھا؟ نہیں, کھاتی ہی نہیں. کھاتی ہی نہیں ہے, دل نہیں چاہتا کھانے کو, پسند ہی نہیں آتا. اچھا, یہ کیسے ہو گیا عائشہ؟ یہ تو مجھے لگتا ہے کہ ہر شخص آپ کو اس وقت جو بھی دیکھ رہا ہے ہمارا پروگرام, وہ کہے گا کہ بھئی ان سے ہمیں کانٹیکٹ کروا دیں کہ ماشاءاللہ ان کی بچی جو ہے اس کو اگر ڈھیر سارا پیکٹ مل رہا ہے جنک کا تو وہ کھانے کے لیے تیار نہیں ہے. ڈرل بہت کیا گیا بچے کے سامنے جنک, ایک تو فورس نہیں کیا کہ نہیں کھانا, سمجھایا, اس کو سمجھایا, ان کو پروف دیا کہ یہ ہو جائے گا. پھر ان کے سامنے جیسے اگر پیکٹ کبھی آ گیا اور وہ کھا رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں نا اب لذت ختم کر دیں. جب آپ لذت ختم کر دیں گے تو تھوڑی دیر بعد وہ دل سے اتر. لذت کیسے ختم کریں گے؟ لذت ایسے ختم کی کہ ہاں کھا تو رہے ہو لیکن مجھے لگ رہا ہے اس سے آپ اسٹرانگ نہیں ہو رہے زیادہ, اور اگر یہ فزی ڈرنک پی تو رہے ہیں, مزہ تو ابھی تو بہت مزہ آتا ہے, لیکن پھر یہاں درد ہوگا اور بونز ٹوٹ جائیں گی, اور جب درد بھی ہو تو تب بھی آپ احساس دلا سکتے ہیں. تو آپ فوراً لنک بنائیں کہ بیمار ہو گئے نا, اس نے نہیں کھایا تھا وہ ٹھیک رہی, آپ نے کھا لیا تھا تو اس کا مطلب ہے آپ میں تو پھر جرمز زیادہ آ گئے. بالکل صحیح ہے. تو اس طرح بچے کو جب بھی کچھ سمجھائیں گے, ہم بچوں کو عام طور پہ بہت بے وقوف سمجھتے ہیں کہ چھوٹے ہیں, معلوم نہیں ہے, لیکن آپ ان کو لاجیکلی سمجھائیں, ٹائم لگتا ہے, زیادہ ٹائم لگتا ہے, بالکل صحیح, سمجھ جاتے ہیں. کچھ مزید ٹپس آپ دینا چاہیں ماؤں کو کہ کس طرح سے اپنے بچوں کو جنک سے بچا سکیں؟ گھر میں مت رکھیں, ہماری کسی مہمان کے لیے بھی نہ رکھیں, مہمان کے لیے بھی نہیں رکھیں, اور مہمان کے سامنے بھی اس بات کا ذکر کریں کیونکہ اس وقت بچہ آپ کو جج کر رہا ہے کہ ہمیں تو انہوں نے کچھ بھی کہہ لیا, لیکن اب یہ کوئی بڑے آئے ہیں اور یہ کچھ خاص بڑے آئے ہیں جن کو ہمیشہ کہا جاتا ہے جی اللہ تعالیٰ کی رحمت آ رہی ہے, ان کے ساتھ کیسا ٹریٹمنٹ کیا جائے, اس کے اوپر وہ آپ کو جج کریں گے اور ڈیسیژن کو جج کریں گے.
تو آپ ان کے لیے آپ لسی بنائیں, گرمیوں میں آپ ستو بنائیں, آپ لیمو پانی بنائیں. بالکل صحیح. میٹھے کا جیسے لیمو پانی بنتا ہے, سارے سٹرس کا بن سکتا ہے, آپ بنا سکتے ہیں, جوس, اس طرح کی چیزیں بنائیں. جو موسمی پھل ہے وہ استعمال کریں, اور آپ اپنے مہمانوں کو دیں گے, وہ بھی اپریشیٹ کریں گے. بالکل صحیح اور آپ کا بچہ بہت سارا اس سے لرن کر رہا ہے. دوسرا, ہم لوگ اکثر اسٹاک رکھتے ہیں, اپنے بیگ میں رکھتے ہیں, بچے کو پتا ہوتا ہے, کسی گھر کی الماری میں پڑا ہوتا ہے, وہ بچے کو پتا ہوتا ہے کہ یہ کبھی نہ کبھی نکلے گا. جب امی فون پہ ہوں گی اور مصروف ہوں گی, اس وقت ہمیں ضرور ہاتھ میں ایک کینڈی مل جائے گی, آپ مت رکھیں. جب نہیں ہوگا استعمال نہیں ہوگا. فروزن پروسیسڈ فوڈ گھر میں مت رکھیں. مشکل ہوتی ہے کیونکہ اس میں کنوینئنس بہت زیادہ ہے, لیکن آپ دیکھیں کچھ عرصے میں خود ہی سمجھ آ جائے گا کہ ہم اپنے گھر میں جو چیزیں ہیں ان کو استعمال کر کے بھی اتنا ہی جلدی کچھ نہ کچھ بچے کو دے سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا. تو ناظرین, ہمیں کیا سمجھ آئی؟ اگر ہمارے بچے اس وقت بہت زیادہ جنک فوڈ کی الغار میں ہیں تو اس میں ہمیں اپنا کردار صحیح ادا کرنا ہے. اگر ہم صحیح رول ماڈلنگ کریں گے, اگر ہم اپنے بچوں کو ان چیزوں سے بچانے کے لیے محنت کریں گے, تو انشاءاللہ تعالی ہمیں وہ نتائج حاصل ہوں گے کہ ہمارے بچے ایک صحت مند زندگی کے ساتھ اللہ رسول کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں گے.